اور تقریر شروع ہوگی۔ سب سے پہلے میں تقریر کے لیے مہمان خصوصی پیر و مرشد حضرت سید نفیس اطہر میاں صاحب کنمیری کو ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سامعین سے مخاطب ہو۔ پیر و مرشد سید نفیس اطہر میاں صاحب کنمیری۔ آپ حضرت پیر و مرشد نفیس اطہر صاحب اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آپ کو آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وہو ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وہو رحمۃ للعالمین صاحب القرآن الکریم، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وہو راحۃ العاشقین مبین الفرقان الحکیم، صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک للہ شیئا فہو مفلح، وقال میرا مہدی موعود علیہ السلام از خدا جز خدا مطلب ہر شے خواہی از خدا خواہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری کی ساری حمد و ثنا، تمام اچھائیاں، بڑائیاں، سب بزرگیاں، سب برتریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، امر اللہ، مراد اللہ، میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم المقام مرشدین عظام حضرت پیر و مرشد میاں سید مصطفیٰ مبارک میاں صاحب ید اللہ قبلہ گاہی، و حضرت پیر و مرشد میاں سید محمد سرفراز مہدی تشریف اللہ صاحب سرفراز دامت فیوزہم، و برادرم و عزیزم میاں سید ید اللہ قبلہ، و دیگر فقراء اکرام، شعراء اکرام، بزرگان قوم مہدویہ، نوجوانان قوم مہدویہ، عفت مآب خواتین اور تمام اس جا موجود حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ ناچیز بندہ اللہ کا اور خاتمین سیدین کا شکر گزار ہے کہ اس نے ایک موقع عنایت کیا کہ آپ تمام کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکوں، اپنے خیال کو پیش کر سکوں، اور حضرت سید مصطفیٰ مبارک میاں صاحب قبلہ کے ظرف کو یہ فقیر تہہ دل سے سلام کرتا ہے کہ انہوں نے اس فقیر کو نہ صرف مدعو کیا بلکہ
شرکت کے ساتھ ساتھ متکلم کی حیثیت سے بھی یہاں پر انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، بلایا ہے، میں ان کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں۔ بہرحال حاضرین گرامی، جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ ابھی بہت رات باقی ہے، بہت کام باقی ہے، تو اسی طریقے سے اپنے کام کو اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم قرآن کی رو سے بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا ایک بہت حقیر شے ہے، بہت ہی معمولی چیز ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل معمولی بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ہیج بتلایا ہے، ماؤد علیہ السلام نے اس کو ہیج بتلایا ہے، اور اس دنیا کی تمام تر مال و متاع سے دوری کا نام خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اور تقوی والا وہی ہوتا ہے جو بالکل دنیا و مافیہا سے دور ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہی متقی ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج دنیا اور دنیا میں رہنے والے دو چہرے رکھتے ہیں۔ سامنے تو کہتے ہیں، ایکو بہت ہو رہا ہے، تھوڑا کم کریے جی۔ سب سے پہلے تو لوگ دنیا کو بالکل خراب، بیکار، عبث، ہیج سب کہتے ہیں، لیکن اسی دنیا کو پھر خود پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کچھ بنتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے واعظین جب کبھی چار لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، سماج میں ہوتے ہیں، سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، ممبروں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو دنیا کی حقیقت کو بالکل ایسے بتلاتے ہیں جیسے کہ وہ حقیقت میں مردار ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ خطابت کی جگہوں سے ہٹتے ہیں، اسٹیجوں سے اترتے ہیں، یا جہاں کہیں بھی اپنی تنہائی میں جاتے ہیں، وہ اسی دنیا میں گھرے ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے، واعظان جو واز کرنے والے ہوتے ہیں، کی جلوہ بر بہراب و ممبر می شود، چون بخلوت می رون آکار دیگر می شود، یعنی واز و بیان کرنے والے جب جلوہ افروز ہوتے ہیں خطابت کے لیے تو ان کے جلوے الگ ہوتے ہیں، جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو ان کے جلوے الگ ہوتے ہیں۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ چاہے انسان دنیا کے سامنے رہے یا تنہا رہے، مومن کا ہر کام ایک ہوتا ہے، اس کا ہر فعل ایک ہوتا ہے، اس کی نیت ایک ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بھی خدا ہی کا ذکر کرے گا، تنہائی میں بھی خدا کا ذکر کرتا رہے گا، یہ حقیقی مومن ہے۔ اور یہ جو دنیا میں آج کل چہرے اپنائے ہوئے ہیں، یہ منافقت ہے، اور کس سے؟ خود سے، اپنی ذات سے۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ مت سمجھو کہ میں خدا کے دین کا یا خدا کا مذاق اڑا رہا ہوں، تم خود اپنا مذاق بناتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہارا یہ کام تمہارے لیے ہے۔ بہرحال اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور زہد و تقوی، پرہیزگاری محنت سے آتی ہے، مشقت سے آتی ہے۔ ہر چیز سے آپ برداشت جب کرتے ہیں تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خود کی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے،
مٹ جانا پڑتا ہے، ہر ظلم کو سہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اتنی ساری مشقتوں کے انسان متقی ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ ابتدائی کلام میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتا ہے قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ صحبت صادقین کا ذکر خدا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے اللہ سے ڈرو، پھر سچوں کی صحبت اختیار کرنا۔ خدا تعالیٰ کی لقا کی بات ہو رہی ہے، دیدار کی بات ہو رہی ہے، وسیلے کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی خدا تعالیٰ پہلے کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، خوف خدا ضروری ہے، یہی خوف تمہارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، یہی خوف ہونا چاہیے۔ دنیا کا خوف نہیں ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ میں ہوں وہ ذات جو ڈرانے والی ہے، اور میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ کیسے ڈرا رہا ہوں؟ دنیا سے ڈرا رہا ہوں، نفس سے ڈرا رہا ہوں، شیطان سے ڈرا رہا ہوں، مخلوق سے ڈرا رہا ہوں، تم کو موت سے ڈرا رہا ہوں، قبر سے ڈرا رہا ہوں، قیامت سے ڈرا رہا ہوں، تم کو دوزخ سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ سارے ڈر میرے ہیں، میں نے یہ ڈر پیدا کیے تمہارے لیے تاکہ تم پہ مجھ سے ڈرو، تب جا کر تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب جس کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ من ترک للہ شیئا فہو مفلح، جو اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، وہی فلاح پاتا ہے، وہی اللہ کے پاس عزت پاتا ہے، وہی اللہ کے پاس متقی بنتا ہے۔ متقی کیا ہے؟ عبدیت سے معبودیت کی طرف نکل جانا، اپنے مجاز سے حقیقت کی طرف نکل جانا، اس بشریت سے روحانیت کی طرف نکل جانا، فنائیت سے بقا کی طرف نکل جانا، یہی تقوی ہے۔ اسی کو متقی کہتے ہیں۔ متقی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ متقی کا مقام ہے۔ اور سب سے پہلے متقی تقوی کی تعلیم دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہر وقت دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ پر ایقان بھروسہ کیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا مقام رکھا۔ جب کبھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے کے جتنے پہاڑ ہیں ہم سونے کے بنا دیں گے اگر آپ چاہتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی بتلایا، اے باری تعالیٰ میں تیرا وہ بندہ بننا چاہتا ہوں، ایک دن اگر کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، ایک دن اگر بھوکا رہوں تو تیری ذات پر صبر کروں۔ یہ تقوی کا مقام، یہ پرہیزگاری کس نے کی؟ بادشاہوں کے بادشاہ نے، وجہ تخلیق کائنات نے، انہوں نے یہ کام کر کے بتلایا ہے تاکہ تم اور ہم کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ میں نوری اگر پیکر میں آتا تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن میں وہ پیکر بن کر آیا ہوں جس میں تم کو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر بن گیا ہوں، لیکن وہی لے کر وہی اتارتی ہے مجھ پر، تاکہ تم آسانی سے عمل سیکھ سکو، تاکہ تم آسانی سے توکل کر سکو، آسانی سے خدا سے ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی ہے۔ حضور نے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھا، چیزیں عنایت ہوتی تو صحابہ میں تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگل سے بھری ہوئی بکریاں دے دی، تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ امیر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابھی تم نے میری امیری نہیں دیکھی ہے، دیکھنا چاہتے ہو میری امیری؟ جاؤ تم کو پوری جنگل بکریاں سب تم کو دیتا ہوں، لے لو۔
میری سخاوت، میری امیری تم نے نہیں دیکھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جب ملتا تو بانٹتے چلے جاتے، آستین چڑھا دیتے اور سارا کا سارا بانٹ دیتے، کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ حضور کا مقام، یہ پرہیزگاری حضور کی۔ جب ظلم ہوتا، میدان احد ہو، میدان بدر ہو، ظلم کیے گئے، طائف کے میدان میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے اوپر ظلم کیے، خون میں نہا دیے۔ مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ پر ڈال دیا جاتا تھا۔ اپنے گھر میں دستر پر بیٹھتے تھے تو ابو لہب بکری کی اوجڑی لا کر دستر پر پھینک دیتا تھا۔ کتنے ظلم نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے دنیا کو بتایا کہ جب بی بی فاطمہ بھوک سے تڑپتے ہوئے آئی اور کہا ابا جان میں بھوکی ہوں، اور اپنا دامن اٹھا کر بتاتی ہے کہ دیکھیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی دیکھو تمہارے باپ کا دامن، میں نے 2 پتھر باندھے، جس کے قدموں میں سارے پہاڑ سونے کے آ سکتے تھے اس نے پیٹ پر وہی پتھر باندھے۔ کیسے زر کی طرح پیٹ پر پتھر باندھ لے، دیکھ لی حضرت طلحہ نے وہ دولت تیری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگاری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طریقے پر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تعلیم دی، جہاں حضور نے فرمایا من ترکا للہ فہو مفلح، جس نے کوئی چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑ دی وہ نجات پا گیا۔ من نظرا الی الدنیا ہلکا، جس نے دنیا کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ من رجع الی الحق ملکا، جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ جیت پا لیا۔ اسی بنا پر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہر شے خواہی از خدا خواہ، جو کچھ مانگتے ہو خدا سے مانگو، بہتر تو یہ ہے از خدا جز خدا مطلب، خدا سے خدا کے سوا کچھ مت مانگو۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدی آئیں گے دنیا کے خزانے لٹانے کے لیے آئیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مہدی آئیں گے تو تم کو بادشاہ بن کر بتلائیں گے، لوگ کہتے ہیں مہدی آئیں گے تو جھاڑ لگانے کے لیے آئیں گے، پیڑ پودے لگانے کے لیے آئیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو خزانوں کے ڈبوں کے قفل کھولنے کے لیے آئیں گے۔ ارے تم کیسے مہدی کا انتظار کر رہے ہو؟ آج بھی ہم بھی دیکھیں گے تمہارے وہ مہدی آئیں گے تو تم کیا کرو گے؟ لیکن حقیقت میں جو مہدی موعود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا وعدہ فرمایا ہے، جس کا خدا تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ مہدی کی تعلیم ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام دیدار کی دولت دینے کے لیے آئے۔ بندے کا آنا لوگوں کو خدا سے ملانے کے لیے ہوا ہے۔ ماں مذہب عاشقہ آوردے، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں۔ یہ دولت دیدار معرفت خدا بندی کا وہ راز مہدی موعود علیہ السلام، اس کے دولت لٹانے کے لیے آئے، نہ کہ یہ حقیر دولت جو تمہارے پاس آج بھی موجود ہے تم اسی کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو۔ وہی زمین کے ٹکڑوں کے پیچھے تم جا رہے ہو، اور اپنے مہدی جو آنے والے ہیں تمہارے، ان کے تعلق سے یہی تمہارا ماننا ہے۔ کبھی مہدی موعود کو تم مالی بنا دیتے ہو کہ جھاڑ پودے لگائیں گے۔ ارے مہدی موعود علیہ السلام کے مالی کیسے تھے؟ حاجی مالی جو تھے احمد آباد کے رہنے والے، خالی سنا کسی سے خدا کے عشق کے بارے میں، دیکھا کسی کو عشق میں جلتا ہوا، ایسے عشق میں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پہنچے، نظر سے نظر ملی اور خدا کا دیدار ہو گیا۔ مہدی کے مالی کو مخاطب رکھتے تھے، تم مہدی کو مالی بنا کر سمجھتے۔ مہدی موعود علیہ السلام درختوں کو ہرا کریں گے سے مراد تمہارے مرجھائے ہوئے دلوں کو وہ واپس تازہ کریں گے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ لیکن تم حدیث کے ظاہری الفاظ کو پکڑ لیتے۔ مہدی موعود علیہ السلام قفلوں کو کھولیں گے، دولت کے خزانوں کے بڑے بڑے بکسوں کے قفل کھولیں گے۔ تمہارے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا آنا بند دلوں کو کھولنے کے لیے ہوا۔ جن کے دل ایمان سے بند ہو،
معرفت خداوندی سے قید میں ہو، ان دلوں کو آزاد کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا سابرمتی کے کنارے جب محمود بیگڑے کا بھانجا دل سے ہارا ہوا، اپنی محبوبہ سے ٹھکرایا ہوا، جب سابرمتی ندی کے کنارے جا رہا تھا، صبح کا وقت ہونے لگا اور کوئی جماعت اللہ والی اس کو نظر آئی، تلوار لے کر نزدیک چلا گیا، پوچھنے لگا کون ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا دیکھ چکے تھے، جان چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ علم تھا، علمت من اللہ جدید الیوم، مجھے روزانہ اللہ کے پاس سے تازہ تعلیم عطا ہوتی ہے، اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام دیکھتے ہی سمجھ گئے، نزدیک گئے اور فرمایا کہ ہمارا کام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا کام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ہے، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، ایک دنیا کی محبوبہ سے ٹوٹا ہوا تھا، لیکن حقیقی محبوب سے اس کا دل مہدی موعود علیہ السلام نے جوڑ دیا۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم، یہ تقوی کی تعلیم، یہ تقوی کی نظر، جس وقت کے مہدی موعود علیہ السلام مانڈو پہنچے اور سلطان غیاث الدین خلجی کو خبر ہوئی کہ مہدی موعود آئے ہیں، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی بیڑیوں کی وجہ سے، اپنے نالائق فرزند کی وجہ سے، نصیر الدین خلجی کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے قاصد کو بھیجا کہ مہدی موعود کے دربار میں جاؤ اور عرض کرو کہ خدارا یہاں تشریف لائیں، بندہ آپ کی تحقیق کرنا چاہتا ہے اور تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب یہ قاصد آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نہیں جائیں گے دنیا داروں کے گھروں کو، محلوں کو ہم نہیں جائیں گے، پھاٹا پہرے ٹوکا کھاوے، راول دیول کہیں نہ جاوے، ہمرے گھر کی یاہی ریت، پانی چاہے اور مسید۔ ہم پھٹا پرانا پہنتے اور ٹوٹا پھوٹا کھاتے ہیں، لیکن راول دیولوں کو، محلوں کو نہیں جاتے۔ اگر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے، ہم جیسا تم نے قاصد بھیجا ہے ہم بھی ہمارے قاصد بھیجتے ہیں۔ اپنے داماد میاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے صالح صاحب برادر نسبتی حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں بھائیوں کو بھیجتے، جاؤ اور ان کو تفہیم کر کے آؤ۔ دونوں گئے تو بادشاہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوا، پردہ بیچ میں لگا، وہ آئے تو بادشاہ ان کا استقبال نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان کا استقبال جتنے بھی سپاہی یہ کرتے ان کو اندر لایا جاتا ہے۔ ان کے آنے کے بعد بھی بادشاہ کھڑا نہیں ہوتا، پردہ لگا ہوا ہے۔ جب ان سے کہا کہ آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیں، جب وہ بیٹھ گئے، پردہ ہٹایا گیا تو ان کی آنکھیں چندیا گئی، پریشان حیران رہ گئی کہ کیا ہے، بادشاہ ہے اور بیڑیوں میں بیٹھا ہوا۔ کہا کہ میں مجبور ہوں، بیڑیوں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اتنا بے ادب نہیں ہوں کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کھڑے رہیں، اس لیے پردہ بیچ میں رکھ دیا۔ ادب، الدین کلھا ادب، حضور فرماتے دین سارا کا سارا ادب، جس کے دل میں ادب ہے اس کے دل میں ایمان کیوں نہ آئے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا وہ بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت ان کو سمجھ میں آ گئی، خوش ہو گئے اور اپنے لیے دعا کی۔ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ منصب سلطنت پر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کی حیثیت سے ہے، لیکن متقی ہیں، تقوی ان کے دل میں ہے، خوف خدا ان کے دل میں ہے۔ کیا کہا کہ میں مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پر مانتا ہوں کہ وہی مہدی موعود ہے، تصدیق کرتا ہوں، اور کہا کہ میری 3 دعائیں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس عرض کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اور جب جانے لگے تو کچھ سپاہی پیچھے چھوڑنے کے لیے بھیجے تو خزانوں کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کی طرف، مہدی خزانے بانٹیں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے وہاں واپس دونوں صحابی آ گئے، پیچھے پیچھے یہ کچھ سپاہی بھی آ گئے۔ دونوں میاں ابو بکر اور میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرنے لگے کہ بادشاہ نے کچھ دعائیں آپ سے کروانے کے لیے عرض کی ہے کہ آپ اس پر آمین کہہ دیں۔ کہا کہ کیا دعا ہے؟ کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟
بادشاہ سلطان غیاث الدین خلجی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ میرا جی میرے حق میں دعا کرنا کہ میں مظلومیت کی زندگی گزاروں، جس کا دل دنیا و مافیہا سے اٹھ چکا ہو، بیزار ہو، جس کے نظر میں، جس کے جینے مرنے میں صرف خدا ہی خدا ہو، وہی یہ بات کر سکتا۔ کون ہے اس دنیا میں جو یہ کہے کہ مجھے عیش و آرام نہیں، مظلومیت کی زندگی ہونا چاہیے؟ ایک بادشاہ ہو کر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مظلومیت کی زندگی دیجئے، اس پر دعا کیجئے۔ مہدی موعود السلام نے فرمایا آمین، کہا کہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے۔ مہدی موعود السلام نے فرمایا آمین، کہا کہ شہادت کی موت مجھے نصیب ہو۔ مہدی موعود السلام نے فرمایا آمین، تو اسی اعتبار سے زنجیروں میں مظلومیت کی زندگی گزارے اور آخری وقت تک ایمان پہ رہے، اور بیٹے نے زہر دے دیا تو شہادت کی موت ہوئی۔ یہ ہوتے ہیں متقی۔ اور مہدی موعود علیہ السلام جب یہ آمین کہہ دیے تو سپاہیوں نے تمام زیور دینے لگے، تمام چیزیں بانٹنے لگے، موعود علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اسی وقت سارے کے سارے مانڈو والوں کو بلا لیا، حدیث کے ظاہری مفہوم بھی پورے کر دیے، پورا کا پورا خزانہ مانڈو والوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد ایک تسبیح رہ گئی تھی جو اس وقت کے 400 کروڑ احمدی سکوں کے برابر تھی۔ اس تسبیح کو مہدی موعود علیہ السلام نے ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کیا، اور اپنی چھڑی سے ایک عصا سے اس کو اٹھا کر ایک مانگنے والے کو دے دیا اور کہا کہ ہم گن کر یاد نہیں کرتے۔ یہ تعلیم دی اور خزانے سارے کے سارے لٹا دیے۔ یہ ہے متقی، یہ ہے توکل، یہ ہے تقوی۔ دنیا نہیں رکھتے، ہر شے خواہی از خدا خواہ، لکڑی بھی مانگنا ہے، پانی بھی مانگنا ہے، نمک بھی مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ خدا سے خدا کے سوا کچھ نہ مانگو۔ افضل یہ ہے کہ خدا سے خدا کے سوا کچھ نہ مانگو۔ آج ہم کہتے ہیں وضو نہیں کرنے کے بعد تحت الوضو نہیں پڑے تو تم بخیل ہو۔ کس نے کہا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ وضو کرنے کے بعد تحت الوضو پڑھنے کا حکم ہے، جو تحت الوضو نہیں پڑھا وہ دین کا چور ہے، مہدی موعود السلام نے فرمایا۔ چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ چھوٹی بات بھی آپ کے توکل اور تقوی کو بتاتی ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ایک فقیر تھے، میاں شیخ خند مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز ظہر کا وقت تھا اور دیر سے آئے، 2 رکعت ہو چکی تھی، اس کے بعد داخل ہوئے۔ نماز سے فراغت کے بعد شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں خند شیخ آپ منافق ہو گئے ہو۔ آپ سوچئے، نماز جیسی چیز جو ہمارے لیے شریعت بنیاد پہلے ہے، موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بعد میں طریقت، اس شریعت کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے کیسی تعلیم دی ہوگی کہ شاہ نظام فرما رہے کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ تو کہا کیسے؟ کہا کہ تم نے 2 رکعت چھوڑ دی۔ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کا اختتام کرتے کرتے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کی 1 رکعت چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے آقا مہدی موعود علیہ السلام تو اذان کے ساتھ ہی لقمہ کھانے کا چھوڑ دیتے تھے، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانے نے تم کو، دنیا نے تم کو، پیٹ نے تم کو پکڑ لیا ہے کہ تم نے دنیا کی طرف توجہ کر دی، اللہ کی طرف توجہ نہیں۔ جبکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ولی جو مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کے، وہ کہتے ہیں جب دنیا کا خیال مجھے آ جاتا تھا تو میں وضو کر لیتا تھا، اور جب آخرت کا عذاب یاد آتا تھا تو میں جنابت کا غسل کر لیتا تھا۔ خالی دنیا کی سوچ آتی تھی تو وضو کرتے تھے کہ دنیا کی سوچ کیسے آ گئی، آخرت کے عذاب کی سوچ آتی تھی تو غسل کرتے تھے۔ وہ اولیاء اللہ، ویسے تو مہدی موعود علیہ السلام آخر الزمان، تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے حامل، ان کے تعلق سے اور ان کے بزرگ، ان کے ماننے والوں کے تعلق سے کیا نئی مقام بیان نہیں کیا گیا، ان کی کیا حیثیت نہیں ہوگی۔ حاضرین گرامی، سوچنے کی ضرورت ہے، تقوی شعار بننے کی ضرورت ہے۔ تقوی کی صرف
اس جگہ یا کسی جگہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے تقویٰ نہیں آتا. تقویٰ واقعی پیدا کرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، مٹنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے. گھر ہو کہ باہر ہو، آپ بازار ہو کہ مسجد ہو، ہر جگہ تقوی کا آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور زبان سے نہیں، مہدوی اپنے عمل سے بتلاتے ہیں، اپنی زبانوں سے نہیں بتلاتے. آج یہ دور آخری ہے. مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ بندہ دین بانٹتے ہوئے آیا ہے، عیسیٰ دین چھینتے ہوئے آئیں گے. یہ دین چھین نہیں رہا تو اور کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ ڈوز دینے سے پھر اوور ڈوز بھی ہو جائے گا، اسی لیے میں تھوڑی احتیاط سے کام کر رہا ہوں کہ اور بھی مقررین معظم آپ کو خطاب کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل میں جو فرعون بیٹھا ہوا ہے، جو نفس بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ درون دل خطرہ غیر حق آیت آرا نفی کند، کہ ہر دل میں غیر کا خطرہ بسا ہوا ہے اور اس خطرے کو نکالنا ضروری ہے. وہی خطرہ تم کو توکل اور تقوی کی راہ سے روکتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مہدی موعود علیہ السلام کا سچا عاشق عمل کے ساتھ بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک بھی زندہ ہے عمل کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ عمل پر خاتمہ کرے، عمل والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.